فقیر کی حکمت کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ فقیر کی حکمت اگر پہچان لی جائے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ بس یہ ہے، ایک ہی چیز ہے، فقیر نے اگر کیا ہے تو صحیح ہے، بس، اور تو کوئی چیز نہیں۔ اب جیسے وہ واقعہ سرکار نے کئی دفعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے کہ ایک فقیر تھا، اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ دریا کے اس پار ایک میرا دوست فقیر بیٹھا ہوا ہے، اللہ والا ہے وہ بھی، کھانا بنا کے اس کو دے کے آ جا۔ وہ کہنے لگی بیچ میں تو دریا ہے، میں جاؤں گی کیسے؟ تو کہا کہ تو دریا کو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے اپنی بیگم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ کہنے لگی 6 مہینے پہلے تو ہماری اولاد پیدا ہوئی ہے، تو کہہ رہے 12 سال سے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ کہتا ہے چھوڑ تو اس کو، تو جا کے کہنا۔ خیر وہ گئی، دریا نے راستے دے دیا، وہ چلی گئی۔ دوسرا فقیر دریا کے اس پار بیٹھا تھا، اس کو کھانا وانا کھلایا۔ جاتے وقت کہنے لگی کہ میں واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ تو دریا کو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ حیرت کا اظہار کیا، لیکن اس نے کہا، وہ راستہ مل گیا، آ گئی۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے 6 مہینے پہلے بچی پیدا ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 12 سال سے میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کو میں نے خود کھانا کھلایا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 12 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ تو اپنے شوہر کو آگے کہتی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم دونوں جھوٹے ہو، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ تم جھوٹوں میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی کہ دریا نے راستہ دے دیا۔ پھر اس نے، فقیر نے اس کو یہ رم سمجھائی کہ دیکھ 12 سال سے میں نے اپنے نفس کی خواہش سے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف تیرا حق ادا کرتا رہا جو شریعت کا مجھے حکم ہے، اور وہ بھی اس نے اپنے نفس کی خواہش سے 12 سال سے کھانا نہیں کھایا، صرف زندہ رہنے کے لیے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اس لیے کھانا کھایا۔ تو فرق نیتوں کا ہے۔ رہ گئی بات فقیر کی، تو فقیر کچھ سمجھدار فقیر ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے جذباتی فقیر ہوتے ہیں۔ وہ جو سمجھدار فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس کنٹرول ہوتا ہے۔ کنٹرول اس بات کا ہے کہ وہ اپنی شخصیت ایسی بنا لیتے ہیں، اپنے اوپر اتنا ظلم اور ضبط رکھتے ہیں، کسی کرامت کا ظہور نہ ہو جائے۔ ایسا ضبط ان کا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ایسے ہی فراڈیا ہے، کیونکہ آج تک نہ تو ہم نے اس کی کوئی کرامت دیکھی، نہ کوئی ہم نے اس کا بگڑتا ہوا کام بنتے ہوئے دیکھا۔ کہاں کا فقیر ہے؟ لیکن یہ فقیر کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس کو اتنا ضبط آ جائے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکے۔ جب سرکار نے مجھے کہا کہ ہم تمہاری ڈیوٹی لگا دیں، تو مجھے ایک جملہ سرکار نے فرمایا۔ سرکار نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کی بات سن کر پتہ چلا لو کہ کون کس مزاج کا ہے، کس فرقے کا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لہٰذا ابھی کسی کو نہیں پتہ یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تم کو بھی نہیں پتہ۔ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کی ہے، ہماری جو بات ہے عقیدے کی وہ مختلف ہے۔ ہماری کیا بات ہے؟ جب ہم کو ذات قدیم کی تجلیات اور شعاؤں سے فیض ہو گیا تو اس کے بعد جو حادث ہے اس سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب ہم نہ الہ کو جانتے، نہ الہ کی مخلوق کو جانتے، نہ جنت کو جانتے، نہ دوزخ کو، نہ نبیوں کو جانتے، نہ ولیوں کو۔ قدیم تجلی سے تعلق جب سے ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، تو ہمارا عقیدہ وہاں قائم ہے، اللہ کی ذات پر۔ کیونکہ قدیم تجلیوں سے اور شعاؤں سے تعلق ہو گیا تو حادث سے دور ہو گیا، حادث نہیں۔ اب یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ جب ذاتی قدیم تجلیوں سے تعلق جڑ گیا، اب وہ حادث سے تو تعلق ختم ہو جائے گا، وہ ریکوگنائز ہی نہیں کرے گا۔ اس کو پوچھو کہ یہ سب کیا ہے، بولا یہ سب ڈرامے بازی ہے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ولی نہیں آیا، سب ڈرامے بازی۔ وہی لا موجود الا ہو، اس کا تعلق جو ہے حق سے ہے، اور حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی سچ ہے، حق کا مطلب ہے حقیقت، اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ حقیقت ہے، باقی سب کچھ تو جو ہے یہ جو کچھ بنا ہے امر کن سے، ہاں یہ تو عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس چلا جائے گا، تم ادھر بیٹھ کے کیا کرو گے؟ یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے آج، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ جیسے آدمی کرائے کے اوپر گاڑی لے کے آتا ہے، ہفتے کے لیے لائے گا، 10 دن کے لیے لائے گا، مہینے کے لیے لائے گا، کب تک رکھے گا؟ واپس دے دے گا نا۔ اسی طرح یہ کرائے کی زندگی ہے،
یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. زندگی تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یا تو ساری دائمی زندگی ایسی گزارو جس میں تم کو سزا ملتی رہے جہنم میں، یا پھر دائمی نہ ختم ہونے والی زندگی ایسی گزارو جو تمہاری عیاشی میں گزرے، نفس کی خواہشات کی تکمیل میں گزرے جنت میں جا کے. ابھی تو جنت کا نام، حوروں کا نام سن کے بڑا دل لوگوں کا اچھلتا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حوریں، یہ محلات اور یہ سب کچھ کب تک ان کو انجوائے کرو گے؟ یہ تو نہ ختم ہونے والی جھنجھٹ ہے. فائدے میں وہ ہے جس نے نہ جنت کی طرف دیکھا نہ جہنم کی طرف دیکھا، جس نے رب کو چن لیا. وہی حقیقت ہے، باقی سب ایسے ہی ہے. حقیقت رب ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ کیسے بنا؟ دماغ سے نہیں بنا، یہ تب بنا جب ذاتی نور قدیم آ گیا. اور جو نور قدیم ہے وہ حادث کو نہیں پہچانتا. اب حادث کو نہیں پہچانتا تو وہ اس کی سمجھ میں موسیٰ کیا آئے گا صفات تجلی والا؟ اس کی سمجھ میں کیا آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا، آدم، صفی اللہ، جان، اور یہ بولے گا یار کیا ہے یہ؟ اب یہ نہیں کہ وہ غصاخی کر رہا ہے، اب جانتے نہیں وہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا فیض کا معیار کیا ہے. اسی طرح جو عاشق ہے اللہ کا، اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ جب گیا تھا اوپر تو کھچ پڑی تھی اس کو، اسی کو عشق کہتے ہیں. تو جو عاشق ہوتا ہے وہ بھی باتیں نہیں کرتا ہے، بس لوگوں کو بلا کے حق کر کے بھیجتا، بولا جاؤ ہو گیا کام، حق کرتا. انڈیا میں خاتون تھیں، ابھی بھی ہوں گی، ان کا نام پڑ گیا ہگنگ مدر. پوری دنیا میں وہ جاتی اور کیا کرتی؟ صرف لوگوں کو بلا کے حق کرتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض دیا تو بہت سے لوگوں کو ان سے فیض ہوتا تھا، اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا کچھ. دل میں تم کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ ساؤتھ انڈین ہے وہ. اچھا، میں سمجھا شاید وہ یہاں دلی کے ہیں، جہاں ہمارا امرتا ہال میں ہوتا ہے، یہ بھی وہی ہے نا ہگنگ مدر؟ ہاں یہ دیکھو ذرا دکھاؤ اوپر، ہگنگ دا ہگنگ سینٹ. ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو بولتے ہیں بھائی سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. یہ لوگ بیوقوف ہیں. ہزاروں لوگ جو ہیں جا رہے ہیں ان کو حق کر رہے ہیں، کوئی مل رہا ہوگا نا کچھ تو. یہ جھوٹ ہے، سب کچھ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں جھوٹ ہے. ابے کیسے جھوٹ ہے؟ ان لوگوں کا دماغ خراب ہے جو 1000 آدمی جا رہا ہے، ان کا دماغ خراب ہے کیا؟ کچھ تو مل رہا ہے نا. بلا وجہ کون جاتا ہے؟ یاد کرو سرکار کی تعلیم کہ کچھ لوگ کسی کو ولی مانتے ہیں، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آ رہی کہانی کہ یہ ولی ہے. اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے اس کے پاس جانا چھوڑ دے، لیکن اس کی برائی نہیں کر. کیا پتا وہ شیخ بقا ہو، لال شہباز قلندر، سائے بابا ہو، کوئی بلے شاہ بھی ہو سکتا. اما a Hindu guru known as the hugging saint has hugged more than 37 million people worldwide. Oh my. She hugged 37 million people. You think 37 million people were daft, idiot, crazy, dumb bass? نہیں نا. فیض وہ ہوگا نا. تو اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دی ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رد کر دیں، بھلے وہ آپ کے دین دھرم کا ہے یا نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پابند تھوڑی ہے آپ کے دین کا. اللہ جس کو چاہے نواز دے، ہندو کو نواز دے، سکھ کو نواز دے، کرسچن کو، یہودی کو، جس کو اللہ چاہے اللہ اس کو بھی نواز دے جو کسی بھی دھرم میں نہیں ہے. بگاڑ لو جو بگاڑ. وہ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا قانون ہے، وہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے نواز دے. تو دین دھرم میں ہو یا نہ ہو وہ نواز دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مشیل نوسٹراڈامس کو نواز دیا. نوسٹراڈامس جو تھا اللہ نے نواز. اور نوسٹراڈامس نے تو سب کچھ کہہ دیا بھائی، یہاں تک کہ اس نے جو ذات آخری زمانے کی جو ذات جو آنی ہے، جس کا سب کو انتظار ہے، دی اویٹڈ ون، اس ذات کا زوڈیک سائن تک بتا دیا. When the Sagittarius will rise. There is a man on the moon. He is wearing a silver gown. The Sagittarian will rise from the moon. یہ دیکھیں ہے نا کتنی سچی بات کہی ہے. تو اب یہ سچی بات اس کی اپنی من گھڑت تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف سے آئی ہے نا. سرکار نے نوسٹراڈامس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ اس نے پیش گوئی کی ہے ویسا ہی ہوگا. صرف دن تاریخ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن واقعات یہی ہونے ہیں جو اس نے لکھے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے. اچھا تم لوگوں کو سرکار سے تعلق نہیں ہے تو پھر تو تم نوسٹراڈامس وغیرہ کو نہیں مانتے، کہتے تھے وہ تو کافر ہے نا. تو کوئی نہیں مانتا. کتنا فضل ہے سرکار کا جو ہمیں سرکار نے اپنے قدموں میں رکھا.
TV, the place to connect with God.